اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ یہ ماہ محرم یہ کسی تہوار کا نام نہیں ہے، تحریک کا نام ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک انقلاب ہے یہ، اور پھر ہونا بھی یہی چاہیے کہ انسان اگر جیسا پہلے تھا ویسے ہی فرش عزا پر آنے کے بعد بھی رہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش عزا کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ اور پھر مرحلہ ہمارے یہاں جو جوانوں کا اور بچوں کا ہے آج کل، یہ نتیجہ ہے فرش عزا کی معرفت نہ ہونے کا۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے جوان، ہمارے بچے، بہت سارے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ایک تلخ حقیقت ہے یہ، امام بارگاہوں تک آتے ہیں مگر فرش اعضا پر نہیں بیٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ابھی انہیں فرش اعضا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکی ہے، سمجھ نہیں سکیں کہ فرش اعضا کیا ہے۔ یہ دکھاؤں آپ کو کیا ہے فرش اعضا، آپ کے مزاج کے مطابق گفتگو کرتا ہوں۔ غازی پور کے مجمع سے میں بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں، کافی آنا جانا میرا یہاں پہ ہوا ہے۔ دو نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں، جناب موسیٰ صاحب شریعت نبی، اولو العزم پیغمبر نبی، کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والے نبی۔ بہت کم لوگوں کو ایسے اعزاز و شرف حاصل ہوئے ہیں۔ نبیوں میں بھی درجات ہیں، قرآن مجید نے خود کہہ دیا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، کوئی شک کا مقام نہیں ہے۔ یہ ایسا نبی، صاحب شریعت نبی، اولو العزم پیغمبر، شرف اتنا حاصل ہے کہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کلیم اللہ کا اعزاز حاصل ہے۔ مگر ایک منزل وہ آئی کہ جب ایک جگہ پر پہنچے ہیں تو قدرت نے آواز دی، فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ جوتیاں اتار کر آؤ، یہ طویٰ کی مقدس وادی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک یہ نبی تاریخ میں گزرا ہے کہ جب ایک منزل پر پہنچا، تمام شرف اپنی جگہ پر، تمام فضیلتیں اپنی جگہ پر، تمام منزلتیں اپنی جگہ پر، تمام عہدے اپنی جگہ پر، اللہ سے باتیں کرتے جاتے ہیں، بہت بڑا شرف ہے۔ مگر ایک منزل وہ آئے کہ جب خدا نے کہہ دیا موسیٰ جوتیاں اتار دو، یہ مقدس جگہ ہے۔ اب ایک نبی کا تذکرہ تاریخ میں اور ملتا ہے کہ جب وہ نبی کہاں تک پہنچا جہاں تک ہم سوچ نہیں سکتے۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ 2 کمان یا 1 کمان کا فاصلہ تھا، ورنہ وہ کہاں تک پہنچا نہیں معلوم ہے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے اسے۔ اگر پیغمبر ذکر نہ کرتے کہ میں اپنے خدا سے اتنا قریب تھا، قاب قوسین او ادنی، عرش اولیٰ کی منزلوں کو طے کرتا ہوا ہمارا نبی، کرسی کی منزلوں کو طے کرتا ہوا ہمارا نبی، جہاں جبریل کے قدم رک جائیں اس سے آگے، یہ تو کہا تھا جبریل نے کہ رسول اللہ بس آپ یہاں سے آپ ہیں اور آپ کا خدا، اگر میں آگے بڑھا تو بالوں پر ضبط ہو جائیں گے۔ اے جبرائیل ڈرتے کیوں ہو، جس کا نواسا گہوارے میں فطر اس کو بالوں پر عطا کر دے۔ مگر حکم خدا ہے، توجہ چاہتا ہوں، عقیدت اپنی جگہ پر، مجالس کے نکات اپنی جگہ پر، مگر یہ حکم خدا ہے۔ جبرائیل آگے نہیں بڑھے، یا رسول اللہ اب اس کے آگے آپ اور آپ کا خدا۔ آیا نبی ہمارا کہاں تک؟ اس منزل تک آیا کہ بس کہہ دیا قاب قوسین او ادنی، کہ 2 کمانوں یا 1 کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا، بس کوئی نہیں، صرف خدا، پیغمبر۔ مگر اندازہ لگائے جہاں تک ہمارا نبی گیا، عرش اولیٰ کی منزلوں کو طے کرتا ہوا، کرسیوں کو رونتا ہوا ہمارا نبی آیا۔ مگر انصاف سے بتائیے، کیا کسی تاریخ نے یہ کہا کہ پیغمبر کو کسی مقام پر خدا نے کہا ہو پیغمبر جوتیاں اتار دو اب عرش اولیٰ پر ہو؟ پیغمبر کو جسمانی معراج ہوئی تھی، ایک پورا موضوع ہے یہ، اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اندازہ لگائیے فرش اعضا کیا ہے، میں یہاں پر لانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کسی روایت میں بھی جن لوگوں نے انکار کر دیا معراج کا، ان کے یہاں بھی کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جو یہ کہہ دے کہ پیغمبر سے خدا نے کسی مقام پر کہا ہو کہ پیغمبر اب جوتیاں اتار دیجئے، اب آپ عرش اولیٰ کی منزل میں ہے، یا کرسی کی منزل میں ہے، یا میرے نزدیک ہیں آپ، یا یہ مقدس جگہ ہے۔ نہیں، ہمارا نبی وہاں تک پہنچا جہاں تک تصور انسانی پہنچ نہیں سکتا،
اور کیسے پہنچا؟ اپنی جوتیوں سمیت پہنچا ہے۔ مگر اے میرے عزیز و مولا کے عزادارو، میری ذاتی عقیدت یہ کہتی ہے، میرا ذاتی تجربہ یہ کہتا ہے کہ وہی نبی جو عرش اولا تک گیا، جو کرسیوں تک گیا، جو خدا تک پہنچا، اپنی جوتیوں سمیت گیا، مگر وہی نبی جب فرش اعظم پر آتا ہے تو جوتیاں اتار کر آتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہم شک نہیں کر سکتے اس بات میں۔ ہم اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مجلسوں میں فاطمہ آتی ہیں، امام حسن آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں، رسول خدا آتے ہیں، تو آپ کو ماننا پڑے گا، یہ مقدس جگہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، باوضو ہمارے علماء کرام کیوں بار بار کہا کرتے ہیں باوضو ہو کر فرش اعظم پر بیٹھیں۔